إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، حضرت آدم علیہ السلام جس جنت کے اندر رہ رہے تھے، رب ذوالجلال نے اجازت دے رکھی تھی کہ جس شے کا من کرتا ہے آپ کی ہے۔ ہاں، یہ ایک چیز، ایک درخت، یہ رب کا ہے، اس کے قریب نہیں آپ آ سکتے، لہذا اپنی خواہش کو، اپنی چاہت اور تمنا کو اس سے دور رکھیے گا۔ لیکن شیطان نے آ کر اللہ کے اس حکم کو ذہن سے محو کر دیا، بھلا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس درخت کے صرف قریب ہی نہیں گئے بلکہ اس کا پھل بھی کھا لیا۔ قرآن اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور تقریباً 6 جگہوں پر قرآن میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ہر مرتبہ کوئی نیا نقطہ بھی دیا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اس پورے واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ پھل کھایا، پھل کھانے کے فوری بعد اللہ نے جو دونوں کو جنتی لباس دیا ہوا تھا وہ اتر گیا، اور وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے درخت کے پتوں کا سہارا لینے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے ایک بھول ہو گئی تھی، اب وہ اپنی بھول کے لیے اپنے رب سے معافی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اسباب اور نتائج ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹوں، ہم نے تمہیں لباس کی ایک نعمت عطا کی ہے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس سے تم اپنے جسموں کو، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتے ہو۔ تمہاری حیا، تمہارے اندر کا انسان وہ اس کپڑے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وریشا، اور تم اس کے ذریعے سے زینت بھی حاصل کرتے ہو، خوبصورت بھی لگتے ہو۔ پھر فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کہیں میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالوایا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے ان کے لباس اتروانے تھے، سو اس نے اتروا دیے۔ کھلے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو بے پردہ کرنا چاہتا تھا، وہ ان کو بے لباس کرنا چاہتا تھا، وہ فحاشی کا بیج بونا چاہتا تھا، جو فحاشی، جو عریانی آج ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو اس فحاشی کو فیشن کا نام دے لیں، کلچر کا نام دے لیں، تہذیب کا نام دے لیں، روایت کا نام دے لیں، گو وہ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، بات اللہ تعالیٰ کی حق رہے گی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں کو فحاشی اچھی لگتی ہے، جو گند دیکھنا پسند کرتے ہیں،
جن کی ایک ہی چاہت ہے کہ ہر رشتے کے تقدس کو پامال کر دیا جائے، جن کی ایک ہی تمنا ہے کہ ماں، بہن، بیٹی اور مقدس رشتوں کی تقدیس ختم ہو جائے، ان کی چاہت یہ ہے کہ ہر کسی کو ننگا دیکھیں، ہر کسی کو بے لباس دیکھیں۔ تو جو لوگ یہ چاہت رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں ہی ہم ان کو بدترین عذاب کے اندر گزاریں گے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا، بے حیائی میں نہ پڑنا۔ یہ بے حیائی کا بیج کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بویا جا رہا ہے، میں چند ایک چیزوں کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو جنسیں بھی دی ہیں۔ معاشرے میں مذکر بھی موجود ہے، مؤنث بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ایسی قوت دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ دیا ہے، حلال طریقے سے آئیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اللہ اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کو اجر کیسے مل رہا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ حلال ذریعہ اختیار نہ کرتا اور کسی اور جگہ پر حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا تو کیا اللہ اسے گناہ دیتا؟ وہ حرام کا ارتکاب کرتا، اللہ کے ہاں گنہگار اور مجرم بنتا؟ لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول وہ بنتا۔ کہا پھر جب وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں بھی اجر رکھا ہے۔ تاریخ اپنا رخ موڑتی ہے، ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جو سمندر کے قریب رہتے تھے، اللہ نے منع کیا کہ لوگوں ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا۔ انہوں نے کہا اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ جمعہ کے دن جا کر ڈکا لگایا، ہفتے کا دن سکون سے گزارا، اور اتوار والے دن جا کر مچھلیاں پکڑ لی اور کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم مان لیا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہمارے حکموں کو بدلا، ہم نے ان کی شکلوں کو، ان کے ذہنوں کو، نیتوں کو، جسموں کو بدل دیا۔ اور وہ کیا بن گئے؟ کونوا قردۃ خاسئین، بدترین دھتکارے ہوئے بندر اللہ نے ان کو بنا دیا، خنزیر بنا دیا، جن میں غیرت نام کی چیز کوئی نہیں۔ حکم کو بدلا۔ اسی طرح سے میری بہن کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھ، یدنین علیہن من جلابیبہن، پوری کی پوری عورت اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تلک پردہ ہے۔ اور تفاصیل کے ساتھ اگر اس کو بیان کیا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے ہاتھ کا ناخن بھی کسی کو دکھائے، منع کیا ہے شریعت نے۔ المرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری پردہ ہے، چھپانے کی چیز ہے، لیکن فیشن کے نام پر برقع بھی پہنا، اور وہ بھی ایسا پہنا کہ جس میں جسم کے خد و خال واضح ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی عورتوں کے لیے بڑی سخت وعیدات سنائی ہیں۔ بڑا سخت اور گھنا انجام ہے ایسے عورتوں کا جو اس طریقے کے لباس کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس سے بڑھ کر بات کوئی نہیں۔ ہمیں یہ جملہ دیا جاتا ہے، اور آج کا نوجوان بھی یہ جملہ بولتا ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، داڑھی تو دل میں ہوتی ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ اگر میرا بھائی ایسے ہی کہنا شروع کر دیا جائے کہ ہاں پردہ دل کا ہوتا ہے، تو اسی دل کے اندر عریانی بھی ہوتی ہے، اسی دل کے اندر گندے خیالات بھی آتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ پر مخالف صنفیں موجود ہوں، مذکر اور مؤنث موجود ہوں، اور وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف مائل نہ کریں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی عورت اور کوئی مرد جو غیر محرم ہیں تنہائی اختیار نہ کریں، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔
ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور ممکن ہے آپ یہ حدیث سن کر حیران ہوں، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا کہ لوگوں جن گھروں میں خواتین ہیں ان میں نہ جایا کرو، الا یہ کہ وہاں پر کوئی محرم موجود ہو، تم ان عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول پھر دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا دیور اپنی بھاوج کے پاس، اپنی بھابھی کے پاس آ جا سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ دیور کس طرح موت ہے؟ شریعت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان کو آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر مار دو، ان کی سزا رجم ہے۔ دیور عورت کے حق میں موت کیسے بن گیا؟ معاشرے کے اندر عرب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اسے ایک خاتون زچگی کی حالت میں روڈ پر نظر آئی، اس نے اس کو بٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے عورت کو چھوڑا اور کہا کہ یہ ایک لاوارث عورت ہے، مجھے ملی تھی تو آپ اس کو ایڈمٹ کر لیں۔ انہوں نے اسے داخل کیا اور یہ آدمی وہاں پر کھڑا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آیا اور اس کے ہاتھوں میں بچہ دیتا ہوئے کہنے لگا اللہ تجھے مبارک کرے، اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی یہ میری بیوی نہیں ہے، میں تو اس کو ایک پیسنجر کے طور پر یہاں پر لے کر آیا ہوں، اور اگر تمہیں زیادہ ہی شک ہے تو ہمارا ٹیسٹ کر لو، اگر یہ بچہ میرے خون کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، جو آج کل ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، تو تم وہ کر لو۔ انہوں نے ٹیسٹ کیا اور کہا کہ بھائی آپ سچے ہیں، یہ بچہ واقعی آپ کا نہیں ہے، ہمیں اس بندے کا پتہ لگ گیا ہے، ماں ہوش میں آ گئی ہے، ہم اس تک پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک بری خبر بھی ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے لیے کیا بری خبر ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ کے ڈی این اے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ ہماری میڈیکل سائنس آپ کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کرتی ہے۔ وہ بندہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میرے تو 5 بچے ہیں۔ اب گھر آیا ہے تو پتہ کیا لگتا ہے، اس کو ہوش آتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے گھر میں ہی رہتا ہے، اور ہم نے ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جو بھابھی ہے وہ بھابھی ماں ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب دیور اور بھابھی کے رشتے ہم خامن سے بھی گہرے کر دیتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ طریقہ کار درست نہیں۔ جب ادھر ہم نے کام کو بگاڑا تو ادھر ہم نے کہا سالی تو آدھے گھر والی۔ اسلام کا جو مزاج ہے پردے کا، اس میں یہ ہے کہ دیور اور بھابھی کا آپس میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہے، دونوں کا پردہ ہے، اور بالکل ویسا پردہ ہے جیسے ایک غیر مرد سے پردہ کیا جائے گا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو ہم چھوڑیں گے، اس میں میرا بھائی یہ بھی سمجھ لیں آپ بھی کسی کے دیور ہیں، آپ بھی کسی کے جیٹھ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھابھی کے اوپر عورت کے اوپر ہی فرض ہے کہ اس نے پردہ کرنا ہے، آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے، آپ نے بھی اس کے پاس تنہائی میں نہیں جانا ہے، آپ نے بھی اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ اور اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو میری جو بہنیں ہیں وہ پردہ کریں گی، اپنا گھونگھٹ نکال کر رکھیں گی، تنگ لباس نہیں پہنیں گی کہ جس کو دیکھ کر خواہشات ابھرتی ہوں، اور یہ صرف خامن کے لیے ہے۔ ایسا لباس اگر آپ سیپریٹ رہتے ہیں، ایک جوڑا اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہاں پر عورت اپنے خامن کے لیے لباس اگر پہنتی ہے، اچھا اور خوبصورت لباس پہنتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں پر پھر خاتون خانہ کو اپنے لباس کی طرف توجہ دینی ہوگی، اپنے لباس کا خیال کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ باتیں عجیب ہوں، سخت محسوس ہوں، لیکن میرا بھائی واللہ ان میں خیر ہے، واللہ ان میں بڑی خیر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اور فرامین کو دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما ترکت علی امتی بعدی فتنۃ، میں نے اپنی امت کے لیے عورت سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔ میرے بعد میری امت کے اوپر جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا وہ عورت کا فتنہ ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں موٹر وے والا واقعہ ہو، یا قصور میں زینب جو چھوٹی بچی ہے اس کا واقعہ ہو، یا یہ کہ اس معاشرے کے اندر گدھے کا گوشت بیچا جائے یا کتے کا گوشت بیچا جائے،
اس معاشرے کے اندر زندہ جسموں کو نوچا جائے، اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہاں اپنا بچاؤ خود کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اسلام کے اندر پوری طرح داخل کرنا پڑے گا۔ دل کا پردہ تو ہے ہی، لیکن اپنے جسم کو بھی ڈھانپیے۔ آنکھ کا پردہ بھی ہے، اس کو جھکا لیجئے۔ ہاتھ کا پردہ بھی ہے، یہ کسی غیر محرم کو چھوئے نہ۔ پاؤں کا پردہ بھی ہے، یہ کسی غیر محرم کی طرف، گناہ کی طرف چل کر نہ جائے۔ اور اگر ہم ان کاموں سے پرہیز نہیں کرتے، ان کاموں سے نہیں بچتے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتظار کرو ان بیماریوں کا جو تم سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ جب کسی قوم کے اندر فحاشی عام کر دی جائے، اور فحاشی عام کیسے کی جا رہی ہے؟ کوئی لودھی اٹھتا ہے اور شو کرتا ہے اور دن کے وقت انڈین گانوں کے اوپر بچیوں کو نچاتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر یہ کہا جا رہا ہو کہ گانا سنائیے، آپ کو بائک دی جائے گی، موبائل دیا جائے گا، آپ کو یہ انعام دیا جائے گا، اور یہ کیجئے وہ کیجئے، مارننگ شوز کے نام پر، اور میڈیا جو پوری ڈھٹائی کے ساتھ ایک 20 روپے والا صابن یا 30 روپے والی پتی کی جب مشہوری دیتا ہے تو اس میں بھی عورت کو بے لباس کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، ہمیں کس ڈگر کے اوپر چلایا جا رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ آپ نبوی معاشرے کی ایک جھلک کو دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور یہ حدیث اسلام کے خطیب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا جس کا نام تھا خلاد، شہید ہو گیا۔ اس کی ماں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، اللہ کے رسول کیا واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے؟ جب وہ آئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ پوری طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئی تھی، بڑی چادر میں تھی، ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے، اس نے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا شہید ہوا ہے۔ آئی اور آ کر کہنے لگی ہے اللہ کے رسول کیا واقعتاً میرا بیٹا میدان جہاد میں شہید ہوا ہے؟ ابھی اس نے سوال کیا تھا، صحابہ اس کو کہنے لگے ام خلاد تیرا بیٹا شہید ہوا ہے اور تو اس حالت میں پوری طرح سے با پردہ ہو کر تو یہاں پر آئی ہے۔ اسلام کی اس عظیم خاتون کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگی میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری، میرا بیٹا مرا ہے، حیا نہیں ختم ہوئی میری۔ سنن ابو داود کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور میرا بھائی جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر لیتا ہے، پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، پردہ مرد کے لیے بھی، اور مرد کو اللہ نے پردے کا پہلے حکم دیا ہے، آپ اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی بہن اٹھ کر، کوئی عورت اٹھ کر، کوئی میرا جسم میری مرضی کہنے والی اٹھ کر یہ کہے کہ مرد کی نظر ہی اٹھی رہتی ہے۔ اگر وہ مرد اپنی نظر جھکا لے تو اللہ کی بندی تجھ سے حکم ناقص نہیں ہوتا، یہ حکم تجھ سے اٹھ نہیں جاتا کہ تو نے پردہ نہیں کرنا۔ پردہ تب بھی فرض ہے ایک نابینا آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتا ہے اور آپ کی بیویوں کے چہرے وہاں پر کھلے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پردہ کرو۔ آپ کی بیویاں کہنے لگی اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو، تم پردہ کرو گی اس سے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، 10 سال تک، اور جب حجاب کی پردے کی آیتیں نازل ہوئیں ان کا بھی داخلہ اللہ کے رسول کے گھر میں بند کر دیا گیا تھا، آپ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے۔ کائنات کی سب سے عظیم خواتین اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے پردے کی بات قرآن میں بھی کی ہے، ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ لوگوں اگر کسی عورت سے بات کرنے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ اور میری بہن کو اللہ نے نصیحت کی کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب کسی نامحرم سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، سخت اور اسٹریٹ فارورڈ لہجے میں بات کرنی، اپنی زبان کے اندر نرمی نہیں لے کر آنی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل کے اندر بیماری ہوگی، کھوٹ ہوگا، نفاق ہوگا، فحاشی ہوگی اور یانی ہوگی، وہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔
شریعت ہر جگہ پر ڈکے لگا رہی ہے، ہمیں منع کر رہی ہے، ہمیں سمجھا رہی ہے، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے لا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے قریب نہ جانا۔ جو آخری ہے، جو بندہ ہر حد کو پار کر لیتا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اصل زنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اور وہ زنا ہے دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا۔ جو ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز ویسے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ ان اللہ لا یغار، اللہ بڑی غیرت والا ہے، اور اللہ کو بڑی حیا آتی ہے، بڑی غیرت آتی ہے جب بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کیا ہم غیرت والے نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر غیرت کے نام پر قتل کرنے کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، کہیں بہنوں کا قتل ہوتا ہے، کہیں بیویوں کا قتل ہوتا ہے، لیکن خود تو اپنی اصلاح کیجیے۔ اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا ہے؟ غلطیاں دونوں طرف ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ عورت گھر بیٹھنا نہیں چاہتی، بازار جانا چاہتی ہے، اکیلے سفر کرنا چاہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے سے بھی منع کر دیا کہ عورت نہیں جا سکتی اگر اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے۔ جہاد کے لیے مسلمان نکل رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے رسول میری بیوی تو حج پہ جا چکی ہے اور میرا نام مجاہدوں کی لسٹ میں آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر سے نام خارج کروا کے بیوی کے ساتھ جاؤ۔ محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا بنتا ہی نہیں ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کی قسم اگلی گلی میں بھی جانا ہو تو عورت بغیر محرم کے نہیں جائے۔ جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کی قسم یہاں چھوٹی بچیوں کو، معصوم کلیوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی، خود اپنے اوپر غور کرنا ہوگا۔ آپ وہ بھی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو آج کل بڑا عام ہو گیا ہے، یہ میری کزن ہے میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہوں، یہ میری فلاں لگتی ہے میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہوں، یہ فیشن ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَأَن يَطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی آدمی کے سر میں ہتھوڑی کے ساتھ کیل ٹھونک دیا جائے نا، وہ ٹھیک ہے، آسان ہے۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کسی عورت کے، غیر محرم عورت کے ہاتھ کو تم چھوتے ہو، اس میں کتنا بڑا وبال ہے۔ اگر کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے وہ بہتر ہے، وہ ٹھونکوا لے، لیکن کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے۔ جب انسان خود پاک دامنی اختیار کرے گا، وہ آدمی بھی تو تھا جو اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آ کر کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا کہا؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر جس کے ساتھ تو ایسی حرکت کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کفر کے فتوے لگا کر یا اس کو نامرد بنانے کی باتیں کر کے یا چوکوں چوراہوں پہ پھانسیوں کے مطالبے کر کے ہی سارے معاملات کو حل کیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ محبتوں کے رخ موڑ دیجئے، باتوں کو سمجھا دیجئے، اور یہ والی سزا کہ اس کو شریعت جو ہے اس کو نامرد بنا دیا جائے گا، یہ شرعی اصول نہیں ہے، یہ شرعی سزا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے۔ اور پھر آخر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر کہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لوں، میں دنیا کے اندر اس مرگی سے نجات نہیں چاہتی، ٹھیک ہے جیسے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ٹھیک ہے، لیکن ایک دعا کر دیں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں نیچے گرتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے پردہ نہ کرے۔ اب وہ عورت رستے میں چلتی ہوئی گر جاتی، لیکن اس کا جو پردہ تھا وہ کھلتا نہیں تھا۔ یہودیوں کے ساتھ ایک لڑائی ہوئی اللہ کے رسول کی، بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ۔ کیوں ہوا؟ ایک عورت یہودیوں کے بازار میں جاتی ہے،
خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے حسن دیے ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر جاتی ہے۔ یہودی خباثت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تیرا چہرہ دیکھنا ہے۔ وہ اسلام کی بیٹی کہتی ہے میں نے نہیں دکھانا، وہ پیچھے سے اس کی چادر کا پلو ایک کیل میں ٹھونک دیتا ہے، جب وہ اٹھنے لگتی ہے اس کا پردہ کھل جاتا ہے، اور وہ عورت وہاں پر کیا کہتی ہے؟ واہ اسلام، ہائے میرا اسلام۔ ایک مسلمان اٹھ کر اس یہودی سنیارے کی گردن اڑا دیتا ہے، وہ بدلے میں مسلمان کو شہید کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملتی ہے، آپ پورا لشکر لے کر یہودیوں پہ چڑھائی کرتے ہیں، اور 700 بندوں کو آپ نے وہاں قتل کیا۔ یہ اسلام عورت کو مقام دے رہا ہے، اس کے پردے کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی ناموس کے لیے اسلام ایک عظیم غزوہ کروا رہا ہے۔ اور پھر آخری حدیث سن کر میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت والے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو بدترین عذاب کے اندر ڈالے گا، ان کو جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ ان 3 میں سے ایک آدمی ہے الدیوس، دیوس آدمی۔ عربی میں دیوس کسے کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ وہ ہے جس شخص کے اندر غیرت نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کی گندی بات کے اوپر، بے پردگی کے اوپر اور ان کی فحاشی کے اوپر یا ان کے ہر اللہ کی نافرمانی والے کام کے اوپر خاموشی اختیار کرے اور کہے ٹھیک ہے اچھا ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے، آپ اولادوں والے ہیں، بیویوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، اگر ہم ان کی تربیت نہیں کرتے تو اللہ کی قسم قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہونی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور جو بندہ ان کی تربیت اچھی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی آدمی نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی، حتیٰ کہ ان کا نکاح اچھی جگہ کر دیا، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اللہ نے ساتھ رکھی ہیں۔ اور جو اس کے مخالف چل رہا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید کیا سنائی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی نگاہ کو جھکا کر اور اپنے گھر والوں کو پردہ کروا کر رکھیں، اللہ کے لیے اپنی عزت کے خود محافظ بنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حیا اور ایمان ایک ہی شاخ کے 2 پرندے ہیں، اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جائے تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے دل کے اندر حیا رکھے۔ یہ دین سارے کا سارا حیا کے اوپر، دل کا پردہ رکھیے، جسم کا پردہ رکھیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ احباب گرامی، دوران خطبہ میں نے دیور کے حوالے سے بات کی، تو اس کو میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ دیور اور جیٹھ کا ایک ہی حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاوج کو، بھابھی کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دیور اور جیٹھ سے پردہ کرے، تو ان رشتوں سے پردہ کرنا ہی اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔